الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ مختصر سا فرماتے ہیں، یہ بدنگاہی ایسی ہی سخت بلا ہے کہ جو قلب کا ستیہ ناش کرنے والی ہے. اہل فن نے لکھا ہے کہ دو چیزیں قلب کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو دل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور نورانیت کو برباد کر دیتی ہیں. دل کے اندر کوئی نور نہیں رہ پاتا، اس کی وجہ سے ظلمتیں، اندھیرے آ جاتے ہیں، اندھیریاں آ جاتی ہیں. ایک غیبت اور ایک بدنگاہی. مگر یہ دونوں چیزیں آج کل لوگوں میں شیر و شکر بنی ہوئی ہیں. ہر ایک کو دودھ کی طرح میٹھی پسندیدہ ہے، چینی کی طرح اچھی لگتی ہے، شہد لگتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں میں بظاہر لطف بہت ہے. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں اس قدر بیکار چیزیں ہیں کہ جس میں حاصل کچھ نہیں ہوتا سوائے نفس کے حظ کے، نفس کی پرورش کے علاوہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سے گناہ ایسے ہیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. جھوٹ بول لیا، اس کے بدلے میں کسی پٹائی سے بچ گئے، کسی نقصان سے بچ گئے، کوئی فائدہ حاصل کر لیا. زنا کر لیا، شہوت پوری ہوئی، تسلی ہو گئی، تسکین ہو گئی. تو یہ ایسے گناہ کہ جس میں کچھ حاصل ہو کم از کم دنیا ہی میں. بدنگاہی میں کیا حاصل؟ بلا وجہ بس دیکھ دیکھ کے نظر کو اپنی خراب کی چلے جا رہے ہیں اور بھڑکتے چلے جا رہے ہیں. بلاخر کرنا تو وہی پڑتا ہے جو خود ویسے گناہ کرنا، جو زنا میں چلا جائے گا آدمی اگر قابو نہ رکھ سکے، یا مشتزنی کرے گا، اپنے آپ کو فارغ کرے گا. گناہ تو اس نے پھر بھی کیا، اس گناہ سے کیا تعلق، اس گناہ کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے صرف گناہ میں تباہی پھیلائی. ایسی بیکار، یعنی عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس گناہ میں اتنا سا بھی لاجک نہیں ہے. بدنگاہی میں خاص طور سے کیا فائدہ ہے، کیا فن ہے، کیا چیز ہے اس میں؟ اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خراب عادت سے. خراب عادت کیا ہے؟ بس نظر اٹھانے کی عادت ہے. چلتے پھرتے منہ مار رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جائز چیز کو دیکھ رہے ہیں، حلال چیز کو دیکھ رہے ہیں، بس دیکھنے کی عادت ہے. بیٹھے ہوئے ایک طرف فوکس نہیں کر سکتے. عبادت کر رہے ہیں تب بھی نظر ادھر ادھر. بعض لوگوں کو دوران نماز بھی پریشانی رہتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کبھی ادھر کبھی آنکھوں سے گھماتے رہتے ہیں، امام کو دیکھتے رہتے ہیں، کچھ رہتا ہے ان کو کچھ، یعنی فوکس نہیں کر سکتے. بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے فوکس نہیں کر سکتے. قرآن پڑھتے 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 بیچ بیچ میں ایسے پڑھتے پڑھتے بھی کہا نظر ادھر ڈالنا ضروری ہے، ادھر. یہ سب حلال نظریں، لیکن یہاں سے شروع ہوتا ہے. نفس آپ کے اب قابو میں نہیں رہا، اب آپ کے کنٹرول میں نہیں، تو آپ جس طرح چاہیں اس کو ادھر ادھر دوڑاتے پھر. سفر میں چلے جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو بلا ادھر ادھر. ایک تو یہ کہ ضرورت ہے گاڑی کے لیے، چلانے کے لیے جتنا دیکھنا ہے بس اتنا کافی، وہ فکر نہیں ہے. وہ تو پتہ ہے آنکھ بند کے ہوئے پہنچا دوں گا، راستہ معلوم ہے. لیکن آس پاس آ کون رہا ہے، اس گاڑی میں کون، اس میں کون، وہاں سے کیا ہوا، وہاں سے کیا ہوا. ہر وقت یہ بیماری. بیٹھے ہوئے ابھی دروازہ کوئی کھلے گا، دیکھو ہر ایک کی نظر مڑے گی، لیکن کون ہے ہمیں بھی پتہ چلے. ہمارے ایک استاد تھے پرائمری کے، بلکہ سیکنڈری ہو گئی تھی، 6ٹھی جماعت. تو وہ ایسی وہ پڑھا رہے تھے کلاس میں انگلش، اور ونڈو سے ایک لڑکا ایسے کر کے دیکھے جانے آ رہا تھا باہر. تو سکا بھائی کیا دیکھ رہا ہے باہر؟ کہتا ہے کہ وہ میری ممانی جا رہی ہے. ہاں گھر جا کے کہے گا مامی مامی میں نے آپ کو اسکول سے دیکھا تھا. میں بہت خوش ہو گیا. ایسا کلاس میں نے اس کا ریکارڈ لگایا کہ شرمندہ ہو گیا. کیونکہ تو نے کائنات کا سب سے اہم ترین کام کیا کہ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا. یہ آپ کی اچیومنٹ ہے ماشاء اللہ. اس اچیومنٹ کے لیے آپ اپنا سبق ضائع کرنا، کیا بات. یہ پاگل پنا جو ہے ہمارا، چیزوں کو ادھر ادھر دیکھتے رہے، پتہ چلتا رہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کا کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا پریشانی ہے. عجیب بیماری. تو نفس کو ہم نے اپنے بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ جہاں لے جائے لے جائے، جہاں چلائے چلائے، آنکھ جہاں اٹھے اٹھے. جب آپ جائز چیزوں میں قابو نہیں پاتے تو ناجائز چیزوں میں تو بہت مشکل ہے پانا. اسی لیے رمضان کا پورا مہینہ ہمیں ملتا ہے، اس میں اللہ جائز چیزوں کو چھڑوا کے اس کی عادت ڈالتے ہیں کہ تم کچھ قابو میں تو رہو. اسی لیے طریقہ یہی ہے کہ جائز چیزوں سے بھی رکا جائے. چنانچہ قرآن میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نظریں نیچے رکھنے کا مطلب تو یہ کہ ہر وقت نیچے رکھنی ہے. اصول یہ کہ نظریں نیچے رہیں. اگر خالی
یہی ہوتا کہ بھائی گناہ کی چیزوں سے بچے تو اللہ کہتے ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ کہہ دیتے, یہ نہیں کہا, نظروں کی حفاظت کو نہیں کہا, کیا نظریں نیچے رکھو, اپنی نظریں نیچے رکھو, کیونکہ اوپر رہیں گی تو گڑبڑ ہی ہوگی. شرمگاہ کے بارے میں کہا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور شرمگاہ کی حفاظت کرو, اس کو گناہ کے کام میں مت لگاؤ, کیونکہ شرمگاہ ہر وقت ادھر نہیں گھومتی پھرتی رہتی, کورڈ رہتی ہے, اس کے تو مواقع آئیں گے نا تب ایسی گڑبڑ ہوگی. نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا پتہ نہیں چلتا, آپ کو چلتے پھرتے کوئی دیکھ نہیں رہا اور آپ نظر مار رہے, وہ خاتون چلی جا رہی ہے, ان کو بھی نہیں پتا کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے, اور آپ دیکھے چلے جا رہے ہیں, تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ اندر سے خود ہی لطف لے رہے, ہنس لے رہے, نفس خوش ہو رہا ہے. اور اب اس کی دوسری شکل نکل آئی کہ داڑھی والے متقی بظاہر دکھانے والے تقوی اپنا, وہ بھی فون پہ لگے گے, اور وہ جائز تو بہت دور کی بات, اب تو ناجائز ایسے کام کی جس کو ہم ناجائز سمجھتے بھی نہیں. بے پردہ عورت کی تصویر وسقارہ تو خود ہی شیئر کرتے رہتے ہیں, کوئی ویڈیو کلپ, یعنی باقاعدہ خاتون اس میں اتنی اگر آستین پہنی ہوئی ہے, سینہ کھلا ہوا ہے ان کا, غیر مسلم بھی ہو یا مسلم ہو تب بھی نیوز کاسٹر ہے, رپورٹر ہے, تو وہ اس کو شیئر کر کے اور اس کی اہمیت جتانے کے لیے پیچھے پڑ کے, نہیں, ایک صاحب نے تو باقاعدہ یہ کہا مجھے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر بہت اسٹرکٹنیس ہے اور ہم اس طرح کی کوئی چیز فارورڈ نہیں کر سکتے, لیکن یہ انتہائی اہم پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ملے, اس لیے آپ ضرور اس کو دیکھیے. مجھے معلوم ہے کہ پیچھے موسیقی بھی چل رہی ہے اور عورتیں بھی پردہ ہیں اس میں, لیکن میسج بہت اہم ہے, تو ضرور آپ اس کو دیکھیے. دیکھو کیسا شیطان نے چھو کے معاملہ کیا ہوا ہے. حرام کام کیجئے ایک زیادہ سے زیادہ مستحب کام کو کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ وہ فائدے کی بات ہوگی تو مستحب ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہے. وہ میسج فرض ہے. قرآن کی کوئی آیت ہے جو آپ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور ضروری اس طرح سے پہنچانا, اگر وہ فرض ہوتی تب بھی, لیکن دماغ کتنا مانوس ہو جاتا ہے. تو حرام کاری ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس میں ایک دفعہ پڑ جائیں تو اس کا مزہ ہے, ایک نشہ ہے, ایک دھوکہ ہے, لگا رہتا ہے, اس میں نکل نہیں سکتا اس سے. وہ ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دے گا, میں کیا کروں, اب میں تنہا ہوتا ہوں, بیوی ساتھ نہیں ہے, یا ہے تو منہ نہیں لگاتی, تو کیا کروں, میری مجبوری. وہ تو میں تو اچھا خاصا پڑھتے پڑھتے بس وہ خود ہی آ جاتی چیز, میں نے کچھ نہیں, خود ہی آتی. حالانکہ لگائے سارے میں نے بلاک, لیکن پھر بھی وہ پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں, بیچ بیچ میں ایڈ آتے ہیں نا, تو بس ایسے یہ سب 2 نمبر ہی ہے. جہاں پتہ ہو کہ یہ چیز ہے اور یہاں ایسا ہوتا ہے, وہاں جانا ہی جائز نہیں ہے. اس میں جائز چیز دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. یوٹیوب پہ مثلا ہوتا ہے یا فیس بک پہ ہوتا ہے, حرام بند کر دو, آؤٹ, دیکھنا ہی نہیں ہے. اس میں قرآن بھی نہیں سننا, درس بھی نہیں سننا, کوئی دین کی بات نہیں سننی, جاہل رہو, جا نہیں سکتے. حرام کا کوئی راستہ خیر نہیں پیدا کرتا, حرام راستوں سے کبھی اللہ کی رضا حاصل نہیں. یہ تو جائز راستے ہوں جیسا عرض کیا, اور بیکار ہو, بے فائدہ ہو, وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. یہ بہت خطرناک مرض ہے, اور اب بس ایک بیماری ہو گئی, پورنوگرافی ہے, گندگی ہے, چل رہی ہے صبح شام, چل رہی, کوئی فرق نہیں. تقویٰ کے دعوے بھی ہیں, اپنے آپ کو متقی بھی سمجھ رہے ہیں, بنا بھی رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں. نوافل سے, اضافی سنتیں پوری کرنے سے, ایکسٹرا دینی کوئی کام کر لینے سے کوئی متقی نہیں بنتا. متقی تو صرف فرض کو پورا کرنے اور حرام سے بچنے سے بنتا ہے. کوئی ایک بھی چیز اس میں سے کم ہوگی, یہی نافرمانی ہے. فرض کو پورا نہ کرنا, واجب کو پورا نہ کرنا نافرمانی, حرام کا کرنا یا مکروہ تحریمی کا کرنا نافرمانی. بس جب بھی نافرمانی کی, اللہ سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری, اس کی شفقت سے دوری. ولایت تو دور کی بات, ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو اس لیے یہ بہت آسان ہے کہ اضافی کام ادھر ادھر. چیریٹی کی میں بہت کام کرتا ہوں, بڑی خدمت خلق میں لگا ہوا ادھر ادھر, بہت میں نے اداروں میں سپورٹ کر رہا ہوں. بچوں کو بہت کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے, چیریٹی کی صفائی سب کچھ ہو رہا ہے. سب بیکار جب تک کہ اس پہ فوکس نہ ہو کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں چھوٹی. ہر نافرمانی سے بچنا ہے, ہر حالت میں بچنا ہے, جان چلی جائے. اب یہاں ہمت نہیں ہو رہی, کیسے کریں, اور وہی پتہ چلے کہ اس کا ابا ساتھ ہے. چھوٹا سا بچہ بھی گوری عورت کے ساتھ ہو, ماں باپ ساتھ موجود ہو, ماں اکیلی ہو, پھر اس کی طرف بھی نظر نہیں اٹھا سکتے کہ وہ غلط نہ سمجھے بھائی.
ڈر کے مارے ایسی ہو جائیں گے. جب عورت آپ کی طرف دیکھ لے پھر ذرا اس کی طرف کرو تو بتاتی ہے تم کو. یہاں کی کوئی گوری ہو ذرا کھود کے دیکھو تو بتاتی ہے تم کو کہ کیا کرتی ہے. دماغ خب سٹ جاتے ہیں، پتہ ہے کہ یہاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو گھٹیا انسان ہے کہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس سے بڑا گھٹیا اور خبیث یہ ہے کہ اللہ کی اس کو فکر نہیں ہے، اس مخلوق کا ڈر زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں. گھٹیا پن میں بھی گھٹیا پن، تو گناہ ہی خود گھٹیا پن ہے. اللہ کی نافرمانی، اللہ کا کھا کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی بغاوت میں لگا رہا ہے، اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یہ خود گھٹیا پن کافی تھا. اور اس میں بھی ایسا جسے کہنا چاہیے کہ کمینگی کی انتہا ہے کہ انسان سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ کے سامنے بغاوت چل رہی ہے تنہائی میں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی. یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں. ایک صاحب نے بڑے اچھے سمجھدار آدمی تھے، لیکن غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. تو ایسے چلتے چلتے اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بچہ دیکھا، چھوٹی 11-12 سال کا 8-10 سال کا لڑکا خوبصورت سا تھا. تو ایسے کہا کہ بہت پیارا بچہ ہے، کہ اللہ نے شان اس کو یہ کتنا حسن دیا اللہ نے. تو اس کی شان میں 2 قصیدے پڑھے. تو استاد جو تھے انہیں اس طرح سینئر تھے، ان کا استغفار کرو، اپنی نظروں کو دور کرو. فرمایا حضرت اس میں کہ میں تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، آپ بلا وجہ میرے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں. میرے دل میں ایسا کوئی گندہ خیال نہیں تھا، میں تو ویسی تعریف کرتا. نہیں فرمایا اچھا بھائی معذرت، میں چلے آ گئے. اس وقت تو انہوں نے ایسے اپنی بات بنا دی، گھما دی، لیکن تھی اصل وہ شہوت تھی جس کا انہوں نے بعد میں اظہار کیا. اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اگلے دن کہنے لگے کہ مجھے پورا قرآن بھول گیا. اچانک سے میں اٹھا ہوں تو مجھے آنکھوں میں اندھیرا ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں جانتا. حدیثیں میں نے اتنی یاد کی ہوئی تھی سب ذہن سے نکلنے لگی. میں پریشان ہوا کہ ہوا کیا. تو دوڑا اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ ایسی کچھ طرح کیفیت ہو رہی ہے کہ مجھے کچھ زبان پہ چڑھ نہیں رہا، کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا صحیح سے. کوئی شروع کرتا ہوں ادھر سے ادھر مکس ہو رہا ہے، سب گڑبڑ ہو رہی ہے. میں نے پہلے چیز دیکھا تھا، بد نگاہی تو نہیں کی تو نے. جب استاد کے پاس تو کھل نہیں تھا تو وہاں پہ حضرت یہ گڑبڑ ہوئی تھا. فرمایا کہ شدید رجوع کر، توبہ استغفار کرو اور جا کر ان سے بھی معافی مانگو جن کو تم نے دھوکہ دے کے اپنی پارسائی ظاہر کرنے کی کوشش کی. تو کچھ عرصہ لگا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ حافظ دوبارہ نہیں کرنا. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع بن الجراح جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کو یہ کہا کہ حضرت حافظی میں کمزوری ہے، اتنا مضبوط نہیں. امام شافعی جیسا آدمی، وہ شاگرد اپنے استاد سے کہہ رہا ہے. تو انہوں نے شاعری میں ایک بات سوال لکھا باقاعدہ، یعنی اس کا تذکرہ بعد میں اپنے دیوان میں کیا کہ میں نے اپنے استاد سے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کیا جواب دیا. شکوت الی وکیع سوء حفظی، اپنی یاد میں کمزوری کا، میں نے حافظے کی کمزوری کا تذکرہ شکایت کی میں نے اس کی. تو فارشدنی الی ترک المعاصی فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی، نصیحت کی، گائیڈ کیا، مجھے رہنمائی کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. فإن العلم من نور الہی، اللہ کا یہ جو علم ہے دین کا، یہ اللہ کے نور میں سے ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور گناہ گاروں کو اللہ کا نور نہیں ملتا. گناہوں کے ساتھ یہ کام چلتا ہی نہیں. تو تقوی اختیار کرو، تقوی کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو بدنگاہی ایک فرمایا، جیسا عرض کیا کہ بالکل بے فائدہ، بے سود، لیکن کیسا مزہ ہے اس میں. ایسا مزہ ہے کہ آدمی پگلا نہیں. ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہر وقت بہت ہی مانیٹرڈ نہ رکھیں تو بڑے بڑے پھسل جائیں. شیخ شبلی کے جو استاد کا تذکرہ آپ پڑھتے ہیں تلبیس ابلیس وغیرہ میں، اس بنیاد پر ایمان سے نکل گئے. استاد ان کے بڑے عالم، بڑے بزرگ نکل گئے. ایک عورت کی محبت دل میں ایسی پیوست ہوئی، وہ عیسائی تھی، تو اس نے ان کو اسلام سے بھی نکلوایا، سوروں کی خدمت کرنے پہ جنگ لگا دیا. کھیت میں سور چرا رہے، دین بھی سارا بھول گئے. یہ ہوتا ہے. تو ایسا یہ عجیب و غریب نشہ ہے اس کا، اور کتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں طبرانی کی کہ یہ سہم مسموم ہے، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، من سہام ابلیس،
ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے یہ، اتنا خطرناک تیر ہے کہ جس میں زہر لگا ہوا ہے، بری طرح اس میں اچھی طرح لگا کے لیپا ہوا ہے، تو وہ لگتے ہی جائے گا بندہ. تیر کے کٹنے سے شاید کچھ نہ ہو، وہ تو نکال دیتے تو بچ بھی جاتا، لیکن اس کی وجہ سے جو زہر اندر چلا جائے گا وہ ایمان کو لے کے اڑے گا، تو اتنا خطرناک ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے یہ، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا، تو خطرناک ہے. اس لیے نظروں کو نیچے رکھنے کا ہوتا، ہمیشہ اپنے آپ کو آدمی فوکس رکھ کے نیچے رکھتے چلے، گائیڈڈ ہو کر چلے، کنٹرول رہے، اپنی نظر پر خود پاسبان بنا رہے، اور اللہ تو پاسبان ہے. دل کی شرارتیں، نفس کی شرارتیں، ان کو پہچاننا چاہیے. تو ایک تو یہ مطلب. دوسرا غیبت. غیبت بھی بالکل بے تکی بات ہے، یعنی کوئی حظ حاصل نہیں ہوتا اس سے، کوئی عملاً فائدہ حاصل نہیں ہوتا. غیبت کرتے ہیں، لطف آتا ہے، لیکن ایکچوئل وہ کوئی کام کی چیز نہیں. وہی جیسے بدنگاہی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے جناب میرا بینک اکاؤنٹ اتنا بڑھ گیا، اتنی صحت میں اضافہ ہو گیا، ثواب اتنے جمع ہو گئے. الٹا نقصان ہوتا ہے، لیکن انجوائمنٹ بہت ہے، کیونکہ نفس گندا ہے، تو گندے نفس کو اس میں مزہ بہت آتا ہے. اسی لیے ایک دفعہ اس سلپری سلوپ پہ چلا جائے تو یہاں سے بھی نہیں نکل سکتا. ایسا مزہ ہے کہ سننے والا بھی مزہ لیتا ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، دونوں چلتے رہتے ہیں. وہ وہاں سے بھی پھینکتا ہے، یہ بھی پھینکتا ہے، لوگ لگ کے اس کے اندر بھول جاتے ہیں کہ کر کیا ہے. یہ تو اس میں برائی تھی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بڑا ڈینجرس ہے. ان دونوں چیزوں سے جو بچ گیا اس کو بڑی سہولت حاصل ہو جائے گی، پھر وہ اپنے دل کو بنا سکتا ہے. اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے اپنے دل کو چمکانا، بنانا، یہ گول ہے. اس گول کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. فرما رہے ہیں کہ یہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں روح کا، روحانیت کا، نورانیت کا، طلا قضا ہو جاتا ہے بالکل. اس لیے اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل کی پاسبانی کی جائے. اس کی آبیاری کرنے کے لیے سارے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہ دو گناہوں پر توجہ زیادہ رہے، کیونکہ آج کل اس میں توجہ کم ہو گئی ہے اور بہانے سے یہ کام بہت کیے جاتے ہیں. اس لیے کسی چیز کو ایکسکیوز نہ بناؤ، کسی حالت میں ایسی صورت نہ ہو کہ تنہائی میں ہو. اسی لیے مخلوط مجالس میں نہ جاؤ، خاندان میں ہو، دعوتیں ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، دعوت کچھ بھی ہو، بائیکاٹ، بالکل بائیکاٹ. ایسے کسی جگہ نہ جاؤ کہ جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں بے پردہ، اور ہوتی ہیں. اب آج کل کوئی ایسی مجلس رہ نہیں گئی ہے کہ جہاں مرد عورت مخلوط ہو اور اس میں سب باپردہ ہو، دونوں اپنے اپنے دائروں میں. ایسا نہیں ہوتا. مخلوط ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سگنل چلتے رہے آنکھوں آنکھوں. آدمی سمجھتا ہی ہے کہ ایسے نظر ڈال دینے سے مجھے کچھ ہوتا نہیں. یہ بھی دھوکہ ہے، یہ خیال ہے اس کا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی نظر ڈالی ہو اور اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو. ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ امپریشنز جو ہیں آنکھوں میں بنتے ہیں، دماغ کے اندر جاتے ہیں، جہاں سے جا کے سیدھا دماغ میں وہ امپرنٹ ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، اور انہیں کو نکال نکال کے شیطان بعد میں مختلف چکر چلاتا ہے. شہوانی جو خیالات بھڑکتے ہیں، الٹے پلٹے خیالات جو آتے ہیں، جو بچے چھوٹی چھوٹی عمروں میں آج بالغ ہو جاتے ہیں، 11 سال کے لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں. یہ سب چکر کسی وجہ سے کہ ایک طرف موسیقی کے ذریعے شیطان نے اپنے اثرات ڈال دیے، دوسری طرف ان تصویروں کی وجہ سے. اس سے سمجھ میں آئے گا کہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کو پابندی لگا دی. موسیقی کو بھی حرام قرار دیا، تصویر کو بھی حرام قرار دیا. اور جس چیز کو امت میں حرام قرار دیا گیا ہو، 1400 سال سے امت نے ایسے ہی سمجھا ہو، اس کے اب جواز کے نہ صرف فتوے آ رہے ہیں بلکہ دفاع کیا جا رہا ہے کہ نہیں ضروری ہے، کیجیے بھائی. باقاعدہ چل رہا ہے، دھمال چل رہا ہے، دین کے نام پہ بھی چل رہا ہے. ایسی شیطانی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بڑے اس کے عجیب و غریب نقصانات ہیں. ان تصویر کشی کے اور اسی طریقے سے موسیقی کے اتنے خطرناک اثرات ہیں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں. اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ایسا محفوظ رکھا کہ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے بچا کے رکھا کہ کوئی باتیں نہ پڑے، آنکھیں کا کورڈ رہے پردوں کے اندر. اور ہم نے بچے کے نکلتے ہی، باہر آتے ہی پہلا کام اس کو رٹل دیں گے. کوئی کھلونا آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی نہ کوئی میوزک نہ ہو.
بچوں کو آپ کوئی کھلونا لا ہی نہیں سکتے. 5-7 سال تک کا بچہ جو ہے بغیر کسی ریٹل کے بغیر کسی میوزک کے آپ اس کا کوئی ٹوائے بنا ہی نہیں سکتے. خود بنائے تو بنائے. ہر جگہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہوگا. کوئی آواز, کوئی کچھ بیک گراؤنڈ میں آگے پیچھے, کوئی کارٹون ایسا دکھا دیے جس میں پیچھے چلنا, کوئی کپڑا اس کے لیے لے لیجیے, کوئی ہدیہ تحفہ اس کے لیے لے کے جانے کی کوشش کیے بغیر تصویر لگے ہوئے. تصویر لگی ہوئی ڈھونڈنا مشکل ہے, مشقت ہو جاتی ہے. کہاں سے کیا ڈھونڈ کے لائے جس میں تصویر نہ ہو, میوزک نہ ہو. بچوں کو کیا دیں, کتاب دے دو, تحفہ تھوڑی ہو, بچہ اسے تحفہ مانتے ہیں. اس کو تو کوئی کھیل کود کی چیز ہوتی. ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹوائے کہلاتے ہیں, ان میں جو بچہ انجوائے کرتا ہے. کتاب بھی ہوگا, اسلامی کتاب کوئی آپ نے دے دی, 2 سال کے بچے کو 25 سال والے کی کتاب دے دیجیے, بغیر تصویر کی مل جائے گی. لیکن اس کو کیا کرنا ہے, اس کو اس میں کیا لطف. اس کو تو اس عمر کی کتابیں بھی ایسی نہیں ملیں گی جس میں تصویر نہ ہو. اس میں بھی تصویر کوئی نہ کوئی بنی ہوگی. گاڑی بھی بنی ہوگی تو گاڑی کی بھی 2 آنکھیں بنا کے منہ بنا ہوا ہوگا. باب دا بلڈر کی وہ جو ٹرک ہوتے تھے سارے, وہ سب شکل و صورت کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہم تو ایسا چاروں طرف سے شیطان کے شکنجے میں ہے, اس سے نکلنا آسان نہیں. لیکن کمال یہ کہ احساس ضیاء بھی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا ہے, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا ہے. یہ ضائع جو چیزیں کر رہے ہیں اپنی, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں, اس کے ضائع ہونے کا احساس بھی نہ رہے کہ کیا فرق پڑتا ہے, چلتا ہے. ایسا بھی تو دنیا میں کر رہے ہیں, کون اس سے بچے گا. آج کل کہاں ممکن ہے یار. تو آپ دیکھیے باہر آپ پردہ کر رہے ہیں, گھر کے اندر ٹی وی پہ موسیقی چل رہی ہے, بچوں کے کارٹون میں میوزک آ رہا ہے, تصویریں آ رہی ہیں, موبائل فون آپ کا ٹو کر رہا ہے, لگی ہوئی اس میں جیون فل ٹائم. کیسے رکے؟ نہیں رک سکتے. بہرحال تو یہ آنکھوں کی حفاظت بے تحاشا ضروری, اور اسی طرح کانوں کی حفاظت بے تحاشا ضروری. غیبت میں سننا بھی شامل ہے. غیبت سننا بھی گناہ ہے, اس طرح کرنا گناہ ہے. ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے, منع کر دینا چاہیے, روک دینا چاہیے, ٹوک دینا چاہیے. لیکن لگے پہلے مردوں کو اتنا مسئلہ نہیں تھا. آج کل مرد بھی اللہ معاف فرمائے عورتوں سے زیادہ غیبتوں میں مبتلا. ہر چیز لوگ سائڈ ہو گئی. عورتیں باہر نکل کے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیں گے, لگ رہا ہے کری وہی ایک کام رہ گیا, ان لوگوں نے ابھی تک نہیں کیے. مرد حضرات جو ہے گھروں میں بیٹھ کے بچوں کی نیپیاں چینج کر کے فون پہ غیبتیں کرتے ہیں, اور اس کو بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. اللہ اپنا فضل فرمائے, اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے, شیطانی سے بچائے, خیر بھی کاموں میں لگے.